وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مورات مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم، روحی فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، خطبہ مسونہ کے بعد اس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے. اللہ گناہ در گناہ کرتا ہے جسے چاہے. اللہ کشائش والا، علم والا ہے. آیت مقدسہ کا شان نزول کیا ہے؟ کس موقع پر حضور کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی؟ جن حالات اور جن وجوہات کے بنیاد پر آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، اس کے بیان کرنے کو شان نزول کہا جاتا ہے. حضور نے کسی حدیث کو کب ارشاد فرمایا، کیوں ارشاد فرمایا، ان وجوہات کے بیان کرنے کو شان ورود کہا جاتا ہے. یعنی حدیث اللہ کے نبی نے کب فرمائی اور کیوں فرمائی، یہ شان ورود ہے. اور آیت کریمہ کب نازل ہوئی، کن کے بارے میں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اس کے بیان کرنے کو شان نزول کہا جاتا ہے. اس آیت مقدسہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین کرام نے 2 اقوال ذکر کیے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کی کہ دنیا کے سب سے بڑے دشمن سے مقابلہ ہے، لہذا اس کے مقابلے کے لیے مجاہدین کے لیے ساز و سامان تیار کرنا ہے، سواری کا انتظام ہونا ہے، ہتھیاروں کا انتظام ہونا ہے، ان کے لیے زاد راہ راستے کے خرچے کا انتظام ہونا ہے. اس لیے سرکار نے اپیل فرمائی کہ جس سے جو ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے پیش کریں. اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ
عشرے مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ دو صحابہ کہ ایک ہی محفل میں سرکار نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ ایسے صحابہ کو عشرے 10 تھے جن کا تعداد 10 تھی، اور ان کو عشرے مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی محفل میں اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان عشرے مبشرہ میں سے حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے چندے کی تعریف فرمائی، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار ترین صحابہ میں سے تھے، گھر تشریف لے گئے، اور گھر جانے کے بعد اپنے کل مال کو اکٹھا کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس کل 8000 درہم تھے۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے، 8000 درہم تھے۔ 4000 درہم انہوں نے اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے رکھا، اور 4000 درہم لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے مجاہدین تبوک کے لیے ہے، آپ جن مجاہدین کو اس میں سے جو کچھ دینا چاہتے ہیں اسے قبول فرما لیں۔ پھر انہوں نے اپنے حالات بیان کیے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس اس وقت کل 8000 درہم تھے، 4000 درہم میں نے اپنے بال بچوں کے اخراجات کے لیے چھوڑا ہے، اور 4000 درہم میں حضور آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، فرمایا اللہ تمہارے اس مال میں بھی برکت دے جو تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے، اور اللہ تمہارے اس مال میں برکت دے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس پیش کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار ترین صحابہ میں سے تھے، 300 اونٹ مع ساد و سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، یہ 300 اونٹ ہیں جو سامان سے لدے ہوئے ہیں، آپ اسے جن مجاہدین میں تقسیم کرنا چاہیں تقسیم فرما دیں، اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جتنے مجاہدین جہاد کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس اگر زاد راہ یعنی راستے کا خرچہ نہیں ہے تو ان سب میں سے ہر ایک کو میں اس کے راستے کا خرچہ بھی دوں گا۔ تو یہ 300 اونٹ قبول فرما لیں ساد و سامان کے ساتھ، اور مجاہدین کو میں زاد راہ کا بھی انتظام کروں گا، اور 1000 دینار سونے کا ہوتا ہے، آپ ہندوستان میں اس کا مطلب اشرفی سمجھ لیجیے، 1000 دینار لا کر سرکار کے دامن میں ڈال دیا اور عرض کہ یا رسول اللہ، یہ 1000 دینار ہیں، آپ جن مجاہدین کو دینا چاہتے ہیں اس میں سے عطا فرما دیں۔ سرکار اتنا خوش ہوئے کہ ان دیناروں کو ہاتھوں میں اٹھایا اور ان کو یوں کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ما ضر عثمان ما عملا بعد اليوم، عثمان اب تم کوئی بھی کام کرو، تمہارا کوئی کام بھی اب تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔ انہی دونوں صحابہ کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ یہ شان نزول ہے ایک قول کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ گناہ در گناہ کرتا ہے اس سے بھی زیادہ جسے چاہے۔ اللہ واسع، بڑا کشائش والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ علیم، اللہ خوب جانتا ہے کہ لانے والی کی نیت کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ نہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے، نہ وہ لانے والے کی نیتوں سے بے خبر ہے۔ جس قدر نیت میں اخلاص ہوگا، پروردگار عالم اپنی راہ میں خرچ کرنے ہوئے والے مال کا ثواب بڑھاتا ہی چلے جائے گا، یہاں تک کہ 700 گنا، بلکہ یضاعف من یشاء، اللہ جسے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔
یہ ایک قول ہے شان نزول کے بارے میں۔ دوسرا قول ہے حضرت سیدنا مولا علی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفسرین نے دوسرا قول بھی ذکر کیا ہے کہ جب آیت صدقہ کا نزول ہوا تو اس وقت حضرت مولا علی کے پاس صرف 4 درہم موجود تھے۔ آیت صدقہ کے نزول کے بعد حصول ثواب کے ارادے سے مولا علی نے 1 درہم کو رات میں خرچ کیا، دوسرے درہم کو دن میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 درہم کو اعلانیہ خرچ کیا، 1 درہم کو پوشیدہ کر کے خرچ کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ گناہ کرتا ہے ثواب جسے چاہے، اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ معزز سامعین، قرآن کی آیات کا نزول اور شان نزول اگرچہ کوئی ایک مخصوص واقعہ ہوتا ہے، لیکن حکم ان تمام چیزوں کے لیے عام ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ مومن جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا وہ اس اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، کم سے کم 10 گنا، زیادتی 700 گنا، اور نیت میں اخلاص ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہوا چلا جائے گا۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا انس بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسماء صحابیہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے اسماء، اپنے تھیلی کا منہ بند مت کرنا، اللہ کی راہ میں دیتی رہو گی تو اللہ بھی تمہیں دیتا رہے گا، اور اگر تم نے تھیلی کا منہ بند کر دیا تو اللہ بھی تمہیں دینا بند کر دے گا۔ معزز سامعین، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی عزیز و اقارب اہل خاندان میں جتنا بھی آپ تعاون کر سکتے ہوں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں، آپ جتنا دیں گے اللہ اپنے فضل سے اس سے کہیں زیادہ گناہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کی یہ روایت ہے، پروردگار عالم نے جب اس زمین کو پیدا کیا یہ زمین حرکت میں آ گئی، کانپنے لگی۔ جب زمین حرکت میں آئی، کانپنے لگی، تو پروردگار عالم نے اس زمین کے استقرار کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا کیا جو کیل کا کام کرتے ہیں زمین کی۔ جب بڑے بڑے عظیم پہاڑوں کی اللہ نے تخلیق کی تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اتنی طاقتور مخلوق ہے پہاڑ، یہ بتا کیا ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی تیری مخلوق ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور مخلوق وہ ہے جسے ہم نے لوہے کی صورت میں پیدا کیا۔ لوہا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ پہاڑوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے لوہے کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کیا، مولا کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، ہاں، آگ ہے جو لوہے کو بھی گلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، مولا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر عرض کیا انہوں نے، اے مولا کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا، ہوا ہے۔ فرمایا، اے مولا کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ مومن بندے کا صدقہ ہے جسے وہ میرے راہ میں خرچ کرتا ہے، اس طرح کہ دائیں ہاتھ دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدقہ یہ رب العالمین کی بارگاہ میں کس قدر طاقتور ہے، آنے والے مصائب کو آپ سے ہٹا دے گا، بلاؤں کو آپ سے ہٹا دے گا، پریشانیوں کو آپ سے دور کر دے گا، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں صدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ یہ غضب الہی کو بجھا دیتا ہے، آنے والے بیماریوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو۔ آپ کا کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، آپ اس کے علاج میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، پیسے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، علاج کراتے ہیں کہ اللہ ان کو شفا دے دے۔ بہت اچھی چیز ہے، علاج کا حکم سرکار نے دیا ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ إِلَّا السَّمْ، اللہ نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے سوائے موت کے، کیونکہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ جماعت اہل سنت کے ایک مشہور عالم دین تھے مفتی بدر الدین علیہ رحمۃ الرضوان، ایک مریض کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مریض پریشان حال میں تھا، بے چینی تھی، گھر والے ان کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ حضرت نے گھر والوں سے فرمایا ایک بکرا خرید کے لے آؤ۔ بکرا خرید کر لایا گیا۔ حضرت نے اس مریض کے ہاتھ کو بکرے سے چھلا دیا۔ کہ صدقہ دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اگر جان کا آپ کو مال سے دینا ہے، یا صدقہ آپ کو جان کا جان سے دینا ہے، اور آپ کسی مریض کی طرف سے کسی جانور کو صدقے میں دینا چاہتے ہیں، تو ایک بات تو یہ سماعت فرما لیجئے کہ کوئی بھی جانور آپ صدقے میں دے سکتے ہیں جو حلال ہو، جائز ہو، طیب ہو، مرغا ہو، مرغی ہو، بکرا ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، گائے بیل بھینس ہو، جو جائز ہیں آپ مریض کے طرف سے صدقہ دینے کے لیے اسے خرید لیجئے، مریض کے جسم کو اسے چھلا دیجیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ ہمارے مریض کی طرف سے یہ صدقہ قبول فرما لے اور ہمارے مریض کو اس صدقے کی توفیق میں شفا عطا فرما دے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت نے اس مریض کے ہاتھ کو بکرے سے چھلایا، فرمایا کہ اسے صدقہ کر دو، اس مریض کی طرف سے ذبح کر کے اس کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ چھلاتے ہی وہ مریض مسکرانے لگا اور 24 گھنٹے میں اللہ نے اسے شفائے کامل عطا فرماتی۔ تو اللہ صدقے کی بنیاد پر بھی بیماریوں کو ہٹاتا ہے، مصائب کو ہٹاتا ہے، غضب الہی اس سے بجھ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، پر ایک حدیث پاک سماعت فرما لیے صدقے کے تعلق سے۔ جب آپ کوئی مال صدقے کے نام پر نکالتے ہیں اپنے یا اپنے بال بچوں کی طرف سے، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ہر مومن کو یہ چاہیے کہ اپنی بساط اور وسعت کے مطابق ہر مہینہ اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے غریبوں کو کچھ جو بھی اللہ توفیق دے، 5 روپے، 10 روپے، 11 روپے، 25 روپے، 100 روپے، جو آدمی کے اندر صلاحیت و استطاعت ہے اپنے اور اپنے بچوں کی طرف سے غریبوں میں صدقہ کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مال کو بطور صدقہ نکالتا ہے، وہ مال صدقہ نکالنے والے سے گفتگو کرتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے مال اپنے مالک سے، میں بہت چھوٹا تھا، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے تمہارے اللہ نے مجھے بہت بڑا کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کنت صغیرۃ، میں چھوٹا تھا لیکن خدا میں راہ میں خرچ کر کے
آپ نے مجھ کو بڑا بنا دیا۔ دوسرے جملے یہ ہیں جو دوسری گفتگو کرتا ہے صدقہ، وہ کہتا ہے انا قلیلہ وانت کثیرہ، میں ابھی تک بہت کم تھا لیکن اب تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے مجھے بہت زیادہ کر دیا۔ تیسری گفتگو وہ مال صدقہ دینے والے سے یوں کرتا ہے، میں فانی تھا، ختم ہو جانے والا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم نے مجھے باقی کر دیا۔ چھوٹا تھا بڑا کر دیا، قلیل تھا کثیر کر دیا، میں فانی تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم نے مجھ کو بقا عطا کر دی۔ اور ایک چوتھا جملہ یہ ہے، ابھی تک کہ تم ہماری حفاظت کیا کرتے تھے، مال کا مالک مال کی حفاظت کیا کرتا تھا، تو صدقہ کہتا ہے ابھی تک تم ہماری حفاظت کیا کرتے تھے نا، لیکن اب اللہ کے راہ میں تم نے مجھ کو خرچ کر دیا ہے تو اب میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ باعث عبرت ہے صدقہ دینے والوں کے لیے، کس طرح یہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ قحط پڑا ہوا تھا بنی اسرائیل میں، سالوں سے قحط تھا، لوگ کھانے پینے کے محتاج تھے، کھیتیاں سوکھ رہی تھیں، باغات سوکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت جس کے گود میں بچہ تھا، اس کے پاس صرف ایک ہی لقمہ تھا، وہ ایک لقمہ کھانے کے لیے جیسے اس نے منہ کے قریب کیا، اس کے دروازے پر ایک مانگنے والے نے آ کر کے سوال کر دیا، ہے کوئی جو اللہ کے راہ میں مجھے ایک لقمہ کھلا دے؟ سائل نے جیسے سوال کیا، اس عورت کا دل بھر آیا، منہ میں لقمہ رکھ چکی تھی وہ، لیکن نکال کر کے اس سائل کو کھلا دیا۔ سائل دعا دیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ بھوکی تھی وہ عورت، گود میں بچہ تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنگل نکل گئی کہ جنگل میں کوئی ساگ پات سبزہ جو مباح ہو اسے کھا کر میں اپنی زندگی بچا لوں۔ بے شمار واقعات جس طرح کے ملتے ہیں۔ وہ جنگل گئی، بچے کو ایک جگہ بٹھا دیا جو گود میں تھا، اور وہ مباح ساگ و سبزی کی تلاش میں جنگل میں گھومنے لگی۔ بچے سے جیسے ہی دور ہوئی، بھیڑیا آتا ہے اور بھیڑیا اس کے بچے کو منہ میں دبا لیتا ہے۔ بچے نے چیخ مارا، ماں تڑپ اٹھی، ادھر پروردگار عالم کا کرم جوش پر آیا۔ حضرت جبریل کو حکم ملا، جبریل میرے اس بندے کے پاس جاؤ جس کے پاس صرف ایک ہی لقمہ تھا، اس نے میری رضا کے لیے میری بارگاہ میں صدقہ کیا تھا، اور اس کے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے زندہ و سلامت چھوڑا کر اس کی ماں کے حوالے کرو۔ حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، بھیڑیے کے منہ سے اس کے بچے کو چھوڑا کر ماں کی طرف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، لو اے اللہ کی بندی، ایک لقمہ صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بچے کی جان کی حفاظت فرما دی۔ معزز سامعین، آج کا ماحول آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنا بھیانک ماحول ہے، مگر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مومن ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ آپ کا عابد و ناصر ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اسلام پر ہمیشہ اس طرح کے واقعات آتے رہے ہیں، لیکن اسلام ان ساری آفتوں سے نکل کر روشن و تابندہ ہو کر آج بھی دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا تعلق اپنے خدا سے مضبوط کر لیں۔ مسجدیں جو آپ کی ویران ہیں، نوجوانوں سے خطاب کریں گے، فجر کی نماز میں سارا نوجوان سوتا رہتا ہے۔ میرے بھائی، 11-12 بجے تک آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل میں آپ مست رہتے ہیں، 10 بجے آپ سو کر کے اٹھتے ہیں، پھر آپ اخبار پڑھتے ہیں اور خبر سنتے ہیں تو یہاں مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، مسلمانوں پر
آپ بھی تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے، خدا کے گھر کو آباد کیجیے، قرآن سے مضبوط تعلق پیدا کیجیے، رسول کے سنت کو اپنے سینے سے لگائیے، ماں باپ کا حق ادا کیجیے، ظلم و ستم سے باز رہیے، گناہوں سے باز رہ کر اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق دیجیے۔ پھر قرآن کا ارشاد دیکھیے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے اور پکے مومن ہو تو دنیا پر غلبہ تمہارا ہوگا۔ گھر سے نکلیے، باوضو ہو کر نکلیے، گھر سے کہیں دور جانا ہے صدقہ نکال دیجیے، سواری پر بیٹھنا ہے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھیے، توکلت علی اللہ پڑھیے، سواری کی دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو دعا پڑھیے، بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم۔ صدقہ بھی آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ کی طاقت و قدرت بھی آپ کی حفاظت کرے گی، راستے کے حوادث سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ پروردگار اعلیٰ ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، مسجدوں کو آباد کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں، شریعت کے تمام احکام پر عمل کریں، گناہوں سے بچیں، جن حضرات کی سنت باقی ادا فرمائیں۔